تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت کے لیے عزیزم حنان احمد مجلس سوادی کان سے تشریف لائیں۔ اب عہد دہرایا جائے گا، اتفاق کا عہد، تو کھڑے ہو کر عہد دہرا لیں۔ اتفاق الانبیاء کا وعدہ ہے، غور سے سنیں بھی اور دہرائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دین اسلام اور جماعت احمدیہ قوم اور وطن کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا، اور حضرت خلیفۃ المسیح کی تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ تشریف۔ اب قصیدہ ہوگا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قصیدہ، عزیزم بلال احمد اور عزیزم جاذب احمد مجلس چران سے تشریف لائے۔ قصیدہ یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالزمان یا بحر فضل المنزل المنان تحوی الیک زمار الکسان یا شمس ملک الحسن والإحسان نورت وجه البر والأمران قوم رأوك وأمة
قد بدت من ذلك البدر الذي يسبعني يبكون من ذكر الجمال سبابة وتعلما من لغة الهجران يبكون من ذكر الجمال سبابة وتعلما من لغة الهجران يا من بدا في نوره وضيائه كالنيرين ونور الملغان يا بدرنا يا آية الرحمن أحد الهداة وأشجع الشجاعين إني أرى في وجهك المتهلل شعلا يفوق شمائل الإنسان وقد اتقى قول النهاب بصدقهم وذروا تذكر ماهد الأوتان يا عين فيض الله والإرفان يسرى إليك الخلق كالزمان. اب قصیدے کا اردو ترجمہ عزیزہ متاول کریم طیب مجلس پراچا اتر کیس پیش کریں گے. قصیدے کا ترجمہ ہے مقابلہ جات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. مکرم جاوید اقبال صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اور تعارف جو ہے ٹیم مجالس نہیں ہے ان کا تعارف سے ہوگا. السلام علیکم. محمد اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج میرے سفارت الحمدیہ کو مکسی علمی کاغذات منتظر کو امیر تقریب کی گئی ہے. تو الحمدللہ 7 مجالس سے افکار حصہ لے رہے ہیں اور ان کے نام پیش خدمت ہیں. مقابلہ تلاوت کے لیے عزیزم تحسین احمد، عزیزم فراز احمد، عزیزم فقیر احمد، عزیزم تقریر احمد، عزیزم محمد مبشر، عزیزم تنفیل احمد، عزیزم شہریار. آج مقابلہ نظم کے افراد بھی سلیرے ان کے نام پیش ہیں. عزیزم حنان احمد قریشی، عزیزم فراز احمد، عزیزم بلال احمد، عزیزم باسط احمد،
عزیزم نوکل احمد، عزیزم ماہد جاوید، عزیزم انس احمد۔ مقابلہ کوئی دینی معلومات کے جو خالی سالے ان کے نام پیش خدمت ہیں: عزیزم مبصر حفیظ، عزیزم تحسین احمد، عزیزم تکریم احمد، عزیزم قاسم احمد، عزیزم احسان زاہد، عزیزم احسان احمد، عزیزم باطل احمد، عزیزم تفرید احمد، عزیزم عطاء الکریم طیب، عزیزم کیسر محمود، عزیزم ماہد جاوید، عزیزم تمثیل احمد، عزیزم شہریار احمد، عزیزم چودھری انس احمد۔ سب سے پہلے مقابلہ تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے جو ہمارے منصفین ہیں، ججز ہیں، اس میں مکرم مرزا عطاء اللہ صاحب ہیں اور مکرم کاشف احمد صاحب ہیں۔ یہ دو ججز ہیں تلاوت کے۔ باقاعدہ مقابلہ تلاوت کا آغاز کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مجلس سوادی خان سے عزیزم تحسین احمد۔ اب مجلس فٹ قسم سے عزیزم فراز احمد۔ مجلس چاران سے عزیزم سفیر احمد۔ إذا
جزاک اللہ. اب مجلس سوتیسان سے عزیزم شہریار احمد. اب مجلس پتنا کان سے عزیزم ماہد جاوید. جزاک اللہ. اب مجلس پراچا اتر اے سے عزیزم موہد مبشر. آخر میں مجلس ہے پراچا اتر بی عزیزم تفرید احمد. تفرید
طلب مقابلہ تلاوت میں اختتام کو پہنچا. اب اس کے بعد مقابلہ نظم ہوگا اور اس مقابلے کے جو منصفین ہیں جو ججز ہیں اس میں مکرم ڈاکٹر عظمت اللہ صاحب اور مکرم ارمغان شفیق صاحب ہیں. ٹھیک ہے جی شروع کرنا مقابلہ. ٹھیک ہے مقابلہ نظم کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے مجلس سوادی خان سے عزیزم حنان احمد قریشی. ہمارے شام و سحر کا کیا حال پوچھتے ہو کہ لمحہ لمحہ. ہمارے شام و سحر کا کیا حال پوچھتے ہو کہ لمحہ لمحہ. نصیب ان کا بنا رہے ہیں نصیب ان کا بنا رہے ہیں تمہارے ہی صبح و شام کہنا. دیار مغرب سے جانے والوں دیار مشرق کے باسیوں کو تمہاری خوشیاں جھلک رہی ہیں میرے مقدر کے ذائچے میں. تمہاری خوشیاں جھلک رہی ہیں میرے مقدر کے ذائچے میں. تمہارے خون جگر سے ہی میرے تمہارے خون جگر سے ہی میرے غم کا بھرتا ہے جام کہنا. دیار مغرب سے جانے والوں دیار مشرق کے باسیوں کو کسی غریب الوطن مسافر کی چاہتوں کا سلام کہنا. دیار مغرب سے جانے والوں دیار مشرق کے باسیوں کو الگ نہیں کوئی ذات میری تم ہی تو ہو کائنات میری. الگ نہیں کوئی ذات میری تم ہی تو ہو کائنات میری. تمہاری یادوں سے ہی من تمہاری یادوں سے ہی من ہے زست کا انصرام کہنا. دیار مغرب سے جانے والوں دیار مشرق کے باسیوں کو اے میری سانسوں میں بسنے والوں بھلا جدا کب ہوئے تھے مجھ سے. اے میری سانسوں میں بسنے
خدا نے باندھا ہے جو تعلق رہے گا قائم نام کہنا دیار مغرب سے جانے والوں دیار مشرق کے باسیوں کو کسی غریب الوطن مسافر کی چاہتوں کا سلام کہنا دیار مغرب سے جانے والوں دیار مشرق کے باسیوں کو دیار مشرق کے باسیوں کو مجلس پھر قاسم سے عزیزم فراز احمد. مجلس چران سے عزیزم بلال احمد. سلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی.
ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحان میرانی، سب کا وہی سہارا، رحمت ہے شکارا، ہم کو وہی پیارا، دل بر وہی ہمارا، اس دن نہیں گزارا غیر اس کے جھوٹ سارا، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی۔ اب مجلس صوفی سان سے عزیزم انس احمد۔ مجلس پتنا خان سے عزیزم تمثیل احمد۔ راجہ ادب اے سے عزیزم نوفل احمد۔ جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ
غیر اس کے سب ہے فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہیں وہی ہیں ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحان میرانی، سب کا وہی سہارا رحمت ہے آشکارا، ہم کو وہی پیارا دلبر وہی ہمارا، اس دن نہیں گزارا غیر اس کے جھوٹ سہارا، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی۔ اور آخر میں پراچا ہوتے دلی سے عزیزم باسل احمد۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح مقابلہ نظم جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہمارا آج کا جو آخری مقابلہ ہے، مقابلہ کوئز، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں دو جو ہے فعال ان کی ٹیم ہے، 2 سال کی ٹیم ہوگی۔ مقابلے والے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ ان کو اس میں بھی میں نام پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ اپنا ترتیب سے بیٹھتے جائیں۔ مجلس سوادی خان، مبشر نفیس، تحسین احمد۔ ایسا کرے آپ ادھر آ جائیں۔
باقی بچے لیکن ایک سوال کا ایک پورا راؤنڈ میں نے آپ سے یہ پھر دوسرا سوال اسی سے ایک سے کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر دوسرے سے لے جائے گا، اس میں بھی اسی طرح ایک سوال پوچھیں گے، پھر دوسرا سوال پھر تیسرا حصہ، دوسرا 6 حصے ہم جس ترتیب سے آپ کو بٹھایا ہے یہ ڈراز نکالے تھے جو آپ کی قسمت میں سوال آیا ہے، ہمیں بھی نہیں پتا وہ کیا ڈسپلے ہوگا، کوئی آپ کو جواب ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو آسان ہمیں پوچھنے اور کسی کو مشکل رینڈملی ہو۔ جو ٹیم ہے وہ صرف ایک دوسرے سے پوچھ سکتی ہے، مشورہ کر کے آپ دے سکتے ہیں، اس کے لیے 30 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس، اس کے اندر اندر آپ کو جواب دینا ہوگا، ورنہ پھر جواب غلط ہے۔ اگر درست جواب دیں گے تو 2 نمبر ہوں گے، اگر آدھا درست دیں گے تو پھر 1 نمبر ہوگا۔ جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نظم و ضبط کا خیال رکھیں، وہ مشورہ نہ دیں، خاموشی سے سنیں۔ مجید صاحب اور حمید صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا دیکھیے ادھر سے بچے نہ پہلا راؤنڈ ہے اللہ تعالیٰ اسلام اور قرآن کریم کو پہلا سوال کرتے ہیں سوال نام سے۔ قرآن کریم کی جمع اور تدوین کے متعلق صرف بیان ہے۔ ٹھیک ہے، 100% جو جواب ہے کافی لمبا تھا، لیکن قرآن کریم کے ان صورتوں کے نام بتائیں جو انبیاء کے نام پر ہیں۔ سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ ابراہیم، سورۃ محمد، سورۃ یوسف۔ ٹھیک، بالکل درست جواب ہے۔ اسلام کے بنیادی اراکین بتائیں۔ ٹھیک ہے، بالکل درست جواب ہے۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک کتنی دفعہ آیا ہے؟ کسی ایک مقام کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بار میں سمجھا کہ پورا آپ جواب دیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ دوسری صورت انہوں نے بتا دی ہے۔ ویسے ٹوٹل 4 صورتوں میں ہے جو آیا وہ سورہ آل
कोई सी 3 पुरानी दुआएं बताएं। ठीक है, वो दीनी मालूमात में ये आखिरी वाली नहीं है, लेकिन है पुरानी बात। बाकी जो दुआ आपने बताई है वो आगे प्रकृति के ये पहले दूसरे राउंड में चेंज कर लीजिएगा। आपसे सवाल प्रकृति के से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीय्यीन और करम और राहिमीन होने का किस सूरत और किस आयत में जिक्र है? ने खत्म नबूवत के सबूत में कुरान मजीद की एक आयत मां तर्जुमा करो। दूसरा राउंड हम शुरू करते हैं। वैसे इसका जवाब था पूरी आयत था, उसका तर्जुमा जो लोग भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे वो उन लोगों में शामिल होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन, और ये लोग बहुत ही अच्छे होंगे। राउंड 2 के लिए मैं चाहूँगा कि आप जो है ये पहले आप अल्लाह ताला इस्लाम कराने की यही हिस्सा है। इसमें से दूसरा राउंड है पाकिस्तान से सदाकत एजेंसी माओ के सबूत में कुरान की से एक आयत वहाँ करती है। ठीक है, तर्जुमा भी है। फिर भी ठीक है, दुरुस्त जवाब है, समझते हैं 2 नंबर ही होंगे इसके, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। कुरान करीम में मज़कूरा तबाहशुदा अक़वाम में से बात के नाम जरा दोबारा बताएंगे क्या? कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम फिरौन, कौम लूत, साबुल रक्का, साबुल के। ठीक है, 100% जवाब है। 2 नंबर है कुरान करीम में किस सहाबी का नाम आया है, सूरत का नाम भी बताया। सहाबी का नाम भी बताना है और सूरत का नाम भी। मैं समझा कि आप जो आप दे रहे हैं आप बार बार मिल कर दे रहे हैं। ठीक है, ज़ैद बिन हारिस और किसान बात मसीह के सबूत में कुरान करीम से एक आयत माता
مسیح کے وفات مسیح کے ثبوت میں قرآن کریم سے ایک آیت ماہ ترجمہ ہوتا ہے. قرآن کریم سے وفات مسیح ثابت ہے. اوکے، آپ کا کوئی نمبر نہیں ہوگا. یہ آیت ہے تو المائدہ کی 118. میں جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان کا نگران رہا، مگر جب تو نے مجھے وفات دے دی. یہ لفظ وفات کا ہے اس میں، تو ہی ان پر نگران تھا، میں نہ تھا. آگے پڑھنا تھا. قرآن کریم کی صورتوں، آیات، رکوع اور الفاظ کی تعداد. رکوع کتنے ہیں؟ الفاظ ٹھیک ہے، زبردست. 2 نمبر ہوں گے. چوتھی 20. ہستی باری تعالیٰ کے ایک ثبوت قرآن کریم سے دیں، ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہے. کھاتا ہوتا ہے 20 ہے. اچھا، اس میں اس کا آنسر دے دیتا ہوں جو پہلے جواب نہیں دے سکے. اس میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دوسرا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور چوتھے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیٹوں کا بھی ذکر آتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے پراستا اردو سے پٹنہ کام سے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت کا وہ مشہور شعر بتائیں جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پر کہا تھا. ختم ہو گیا. میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس میں مشہور سے عربی میں ہے: کنت سواد دینا ضعیف و امی علی نازر من شاء بعدہ کا فلیہد و علی کا کنت حاضر. ترجمہ کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میری آنکھ کی پتلی تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے میری آنکھ اندھی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو چاہے مرے، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بہتر تھا. نیکسٹ کوشچن ہے پراٹوٹک اے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت اور لقب کیا تھا؟ ٹھیک ہے. سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وجہ پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رد عمل تھا؟ تو میں ترجمہ بتا دیتا ہوں. اس کا جواب اس کا: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کے عالم میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے تو اپنے نفس کے متعلق ڈر پیدا ہو گیا ہے. مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اللہ واللہ اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں: نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور لوگوں کے بوجھ بٹاتے ہیں.
اور معدوم اخلاق اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں. آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور تمام حوادث میں حق و صداقت کا ساتھ دیتے ہیں. اگلا راؤنڈ کسی سے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا والد ماجد اور والدہ ماجدہ کے نام کیا ہیں؟ دادا کا نام حضرت عبدالمطلب، والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ بن. جواب درست ہے. اور نیکسٹ کوشچن ہے قاسم سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا؟ جواب درست ہے. نیکسٹ کوشچن ہے چاران سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب درست ہے. یہی آپ نے بتایا. نیکسٹ کوشچن ہے صوفی سن ہے. یہ کوشچن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ اس کی کیفیت بیان کریں. ریپیٹ کرنا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا اوپر سے؟ اردو پڑھنی نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ اس کی کیفیت بیان کریں. جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا اقرا یعنی پڑھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری کہ میں پڑھ نہیں سکتا. رشتے نے آپ کو سینہ سے لگا کر بھیجا اور کہا اقرا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہی تھا. پھر اس نے دوسری دفعہ اپنے عمل کو دہرایا اور کہا اقرا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والا جواب ہی دیا. اس انکار کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ پڑھنا نہ جانتے تھے. دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اتنی عظیم ذمہ داری کیسے نبھا سکوں گا. آخر تیسری مرتبہ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ سے لگا کر نہایت زور سے بھیجا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا نام سن کر اس پیغام کے پہنچانے پر کمر بستہ ہو گئے. پٹنہ کہاں سے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب اور کس عمر میں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا اور کس عمر میں ہوا؟ آپ کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ وہ سال سے مراد ہے وفات. 63 نہیں، وہ تو ایج ہے نا. کس ڈیٹ کو ان کی وفات کس ڈیٹ کو ہوئی؟ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. 63 آپ نے کیا چیز بتائی؟ 63 کیا تھا ان کا؟ 63 کی عمر کے تھے تب بہت ہوئے تھے. تین حصے تھے تو اس لیے آپ چھوٹا سا جواب دیے تو اس لیے نمبر نہیں.
اور نیکسٹ کوشچن ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کے نام بتائیں، ان کی بیٹیوں کے بارے میں. ان کے نکاح ابلہ کے 2 بیٹے عتبہ اور عتبہ سے مغلوب سے سنہ سے رشتے نکاح فسخ ہو گئے. اور حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں آئے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے تو تفصیل بھی بتا دی کہ کس طرح لکھا ہوا. ٹھیک ہے، اس پہ چوتھی بی سے کوشچن ہے مردوں، عورتوں، بچوں، غلاموں، بادشاہوں، عیسائیوں، ایرانیوں اور رومیوں میں سے سب سے پہلے کون کون آپ پر ایمان لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اگر ایک اور جواب دیں گے تو 1 نمبر مل سکتا ہے کیونکہ 7 کے جواب. رومیوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. وہ جو آپ اس میں 7 دے سکتے ہیں اس کا کوئی نمبر نہیں ہوگا. اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سے حضرت خدیجہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ، بادشاہوں میں اسمہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ حبشہ، ایرانیوں میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رومیوں میں سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رومی سب سے پہلے مسلمان ہوئے. آ گیا تو دوبارہ سے سوادیگان پہ ٹوٹل 12 راؤنڈ ہوں گے. 12 سوالات ہوں گے آپ سے. 5 آئیے حدیث میں سے سوادیگان. سنت کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں مسیح موعود کے کن کاموں کا ذکر کیا گیا ہے؟ قتل خنزیر، قصر حلیب، مطلبہ حق، ریاضین حق، جامع شریعت، کھویا ہوا ایمان دنیا میں واپس لانا، کثرت روحانی مال تقسیم کرنا. اور ٹھیک ہے، ایک آدھ آپ بیچ میں سے اسکپ کریں گے لیکن اوورال جواب آپ کا 80% درست ہے. 2 نمبر جو آپ نے قتل دجال کہا تھا سب وہ نہیں کہا. اور تمام اندرونی اور بیرونی اختلافات کے لیے حق و عدل ہونا وہ حدیث بتائیں جس میں مسیح اور مہدی کو ایک وجود قرار دیا گیا. المہدی و عیسیٰ، عیسیٰ اور مسیح و عیسیٰ ایک وجود. ٹھیک ہے. صوتی سان کس صحابی اور کس صحابیہ سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے؟ اور غلط جواب ہے. حضرت ابو ہریرہ صحابی تھے اور جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں. اور حضرت عائشہ صحابی ہیں. مسجد میں داخل ہونے باہر نکلنے کی دعا. اللهم
फजली अब्बाबा रहमती का फजली अम्मा अब्ताली अब्बाबा रहमती का अल्लाहुम्मा अब्ताली अब्बाबा फजली का। टाइम आपका पूरा हो गया लेकिन आप दुरुस्त जवाब नहीं दे सके। बिस्मिल्लाह सलातो व सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अब्वाबा रहमतिक। ये दाखिल होने की, और अगर अब्वाबा फजली का कहेंगे तो ये आएगा। वो कौन सी हदीस है जिसमें मसीह मौत को फारसी और असल करार दिया? हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कंधे पर हाथ रख कर फरमाया, लौकानल ईमानु मुल्लकन बिस्मिल्लाह काना लाहु राज़िकुम मिन हाउलाइ। ये आप ही बोल रहे हैं? ये सही, आपकी टीम के बात है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, और आपको हदीस के अल्फाज भी सही तरह याद है। अभी तक कोई दुरुस्त जवाब नहीं दे सके, थोड़ा सा दिया था। हदीस में मसीह मूसवी और मसीह मोहम्मदी के जो हुलिये बयान हुए हैं, देखें कोई शांत नहीं होगी बच्चे, जवाब भी नहीं कर रहे हैं। प्रत्युत्तर 20 से सवाल है। टाइम ओवर हो गया आपका। मसीह मूसवी का रंग सुर्ख, बाल घुंघराले और सीना चौड़ा, जबकि मसीह मोहम्मदी का रंग गंदम रूप और खूबसूरत और सर के बाल सीधे और लंबे। दूसरा सवाल है, दूसरा राउंड है इसमें से अफ्रीका के 4 बुनियादी कुरान मजीद, सुन्नत हदीस, अजमा, क़ियास। बिल्कुल ठीक था। कोई ऐसी हदीस बताएं जो अमकान नबूवत पर दलील हो। लौकान ईमान मुअल्लक़न तस्दीक़न नबीय्या। थोड़े से अल्फाज गलत पढ़े, दुरुस्त करने का टाइम है। लौकानल ईमान तर्जुमा कर सकते हैं? अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो ज़रूर सकते हैं। एक नंबर मिलेगा, जवाब इन्होंने 30 सेकंड के अंदर शुरू कर दिया, तो 1 नंबर वो हदीस के साथ इसको मिक्स करके आगे आने शहरान वाले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस बताएं जिसमें उम्मत मोहम्मदिया में हर सदी में मुजद्दद आने की। हर सदी के सर पर अल्लाह ताला ऐसे शख्स को फरमाएगा जो इसके ईमान को आपने सिर्फ तर्जुमा पढ़ा है लेकिन वो भी गलत है एंड पे। ठीक है, सहाय सित्ता के मुतालिक कुछ किसान बताएं, मुफ्त से बताएं। सहाय सित्ता
इसी को रोके नहीं, शेयर नहीं बोलेंगे नहीं करेंगे। नहीं पहले बता दिए। अच्छा वो 6 हदीस हैं, हदीस की हैं जो मुस्तनद हैं और उनके नाम भी हैं सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा। हदीस किसे कहते हैं? आगे से समझ नहीं आया क्या बोला। हमने मफ़हूम बता दिया लेकिन उसका तर्जुमा सही नहीं बताया। जो सही जवाब है वो ये है कि हदीस उन लफ्ज़ी रवायात का नाम है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल और अहवाल के मुतालिक बयान की गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र बयान की? आखिरी वो हदीस बयान करी जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहदी को सलाम पहुँचाने ये सरकल की 20 सवाल ये है हदीस याद रखो कि जो भी इस यानी से मुलाकात का शरफ हासिल करे वो मेरा सलाम अगला हिस्सा है इतने शाम और इतने खलून कौन? सवाल है कासिम से नेमतुल्लाह वली रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ से ताबीन से क्या मुराद है? 2 मशहूर ताबीन के नाम बताएं। ताबीन से क्या मुराद है? 2 मशहूर ताबीन के नाम। ताबीन वो लोग हैं जो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की सुहबत से फैज़याब हुए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। इस क्वेश्चन है 15 से
किसी मुसलमान शायरा का नाम बताएं। शायरा होती है जो औरत कोई शायरा हो मुसलमान। जवाब ना आ रहा हो तो बता दें इसका जवाब है खंसा रज़ियल्लाहु ताला ए से अशरा मुबशरा कौन है? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खातिमुन नबिय्यीन का क्या मफ़हूम बयान फरमाया? बता दिए मेरे नए जवाब आ रहा है। का दूसरा हिस्सा है, इसका जवाब पहले मैं बता देता हूँ। इसका तर्जुमा ये है, तुम ये तो कहो कि आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया हैं, लेकिन ये ना कहो कि आपके बाद कोई नबी नहीं। बड़ी गान के लिए है, किसी आज़ाद करदा गुलाम का नाम बताएं जिसे आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी फौज का सिपह सलार मुकर्रर फरमाया। कासिम से है, किसी मशहूर तबीब, साइंसदान और फिलासफर का नाम बताएं। आपने एक दो जवाब वैसे दिए, लेकिन आपका साइंस और क्लास में तो एक साथ है, तो इसलिए आपका एक ही जवाब है, एक से फिर आपका नंबर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरान से, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या शहादत बयान करें। जवाब मानते हैं एक नंबर आपके लिए होगा। इसका जवाब कंप्लीट अब्दुल्लाह बिन सबा के साथ हमला का मुहासरा कर लिया और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला करके आपको 18 ज़ुल्हिज्जा 35 हिजरी और 20 मई 656 को शहीद कर दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त अपने मकाम में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। पाकिस्तान से है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का इसमें गिरामी क्या था?
اصل نام تھا وہ آپ نے درست بتایا آگے دوبارہ ایک بار بتا رہے ہیں بن کے بعد کیا کیا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ کا جواب درست ہے نیکسٹ کوشچن پڑھنا کام سے ہے کسی مسلمان صوفی عورت کا نام بتائیں صوفی کسی مسلمان صوفی عورت کا نام بتائیں لیکن کوئی ایک عورت کے اوپر الگ عورت میں بتانا جواب غلط ہے اس کا جواب صحیح جواب ہے رابعہ بصری کوشچن پروجیکٹ اے سے ہے شیخین سے کون مراد ہیں ان کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا جواب ہوتا ہے دیس بی سے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے ہاتھوں شہید ہوئے اور کب اصل کیا ہے 24 لکھی ہوئی دونوں نے پڑھی ہوگی اس میں اگلا راؤنڈ ہے تاریخ اسلام کے دو راؤنڈ جنت الملکی سے کیا مراد ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی؟ مسجد قبا مدینہ سے پہلے دوبارہ انگلی کے ٹاپر پر ایک آبادی ہے جس میں تو اب آپ کا جو مین تھا وہ تو صحابہ کے نام بتائیں جن کو وحی الہی کی کتابوں کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی قرآن کریم
عمر حضرت عثمان حضرت علی یہ جو پہلے 4 صحابہ اور بعد کرنے والوں کی کل تعداد تقریباً 40 صحابہ نے فاتحین مصر، ایران، اسپین اور سندھ کے نام فاتح مصر حضرت عمر بن العاص، عمر بن العاص، فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص، فاتح اسپین طارق بن زیاد، فاتح سندھ محمد بن مدینہ منورہ کا پہلا نام کیا؟ اس کا پہلا نام اب مجھے مل جائے کہ ہم بتائیں کسے مجھ کے پہلا نام عزت تھا، اور جب مدینہ کو رسول سمجھا یہ جنگ 9 ہجری بعد میں ہوئی، اسے لمبا دوسرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس دور دراز کے سفر میں مسلمانوں کو بڑی صبر آزمائش تکالیف کا سامنا کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اس سے تاریخ اسلام کا جو کس سن میں 610 ہجرت مدینہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جب مکہ والوں کو مطالعہ میں انتخاب ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری کو کچھ مسلمان مرد، عورتیں اور بچے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعض کفار مکہ نے منتشی کو ان کے خلاف سوال دیکھ کے آپ جواب دوسرا دیں۔ ہجرت مدینہ ہجرت حبشہ نہیں، ہجرت مدینہ کے بارے میں سوال تھا، آپ غلط سمجھیں لیکن آپ نے ربیع الاول 14 نبی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کے رفیع کے سفر تھے، ساتھی مکہ سے 3 میل ایک بنجر اور ویران پہاڑ کے اوپر غار ثور میں بنا لی۔ کفار مکہ سراغ لگاتے ہوئے غار کے منہ پر جا پہنچے، حتیٰ کہ ان کے پاؤں غار کے اندر نظر آنے لگے، لیکن تدبیر الہی کے تحت وہ غار میں داخل نہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑے جانے کا فکر دامنگیر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی ہرگز کوئی فکر نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ۔ ہجرت حبشہ کے بارے میں پانچ مرد اور بھی بچے یہاں کی طرف لے کے رہے۔ اہل مکہ والوں مکہ کے خلاف مقدمات کے خلاف افسانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ مسلمان اور اہل مکہ بادشاہ کو مسلمانوں کے ساتھ
برابر میں سبحان رہا جواب آپ کا درست ہے تو ایک آدھ لائن رہ گئی تھی لیکن آپ نے یہ بچے جو غور سے سن رہا تھا کہ یہ جواب دے رہے ہیں سامنے بچے باقی بچے ہیں سن میں ہجری کمری کا اجرا کس نے کیا اس کے مہینوں کے نام سن ہجری کمری کا اجرا کس نے کیا اس کے مہینوں کے نام ٹھیک ہے محرم سفر آپ کہنا بھول گئے لیکن آپ کا جواب درست مانتے ہیں 90%. ٹھیک ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا پہلا اجماع کا کس مسئلہ پر یہ پہلا اجماع جو ہوا تھا وسلم کے سال کے خبر صحابہ کو بھی تو پڑھتے محبت اور عشق سے آپ وسلم کے وصال کو تسلیم نہ کر سکے. اگر کسی بچے کو وصال کا نہیں پتا تو اس کو مراد ہے وفات. سوتی سان والے سوتی سان سنیں ادھر بھی سنیں جواب. مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو دینی معلومات سکھائی کی جائے. سال سے مراد وفات ہے. آپ کی وفات کو تسلیم نہ کر سکے. حضرت عمر کی حالت تو یہ تھی کہ مسجد نبی میں دربار سونپ کر اعلان کیا کہ جو کہے گا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں اس کی گردن اڑا دو. باقی صحابہ خاموش تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت کی تمام محمد رسول سورہ آل عمران آیت 155. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں. اس سے سب صحابہ نے تسلیم کر لیا کہ پہلے رسولوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو گیا ہے. گویا صحابہ کے نزدیک بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے رسول فوت ہو چکے تھے. یہ صحابہ کا پہلا اجماع تھا. معراج اور اسراء میں کیا فرق ہے؟ کس سے آپ ہی کہہ رہے ایک بچوں کے ایک لفظ یاد اور ایک میرے حالانکہ میں جواب سامنے کیا ہوں. اچھا جی صاحب بھائی حضور سے کیا مراد چودھری تھی دادو صاحب کون ہے؟ آصر کلاسیں نہیں ہے بچوں نے بہتر ڈالو انہوں نے کلاسیں نہیں ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. حضور سے مراد ہے کہ قدیم زمانہ میں حرف کے بعد شفا کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم مل کر عہد کریں کہ مظلوموں کی مدد کریں اور اس کو روکیں گے اور حقدار کو اس کا حق دلائیں گے.
लगा रहे हैं आप? फजल की जमा है, ये मुआयना करने वालों में 3 फजल नामी क्या लगा रहे हैं? अशखास हाँ, के उनको समझा अलावा ये है अब्दुल फजूल के नाम से हो गया। ज़हूर इस्लाम से जनरल रैफी मकसद के बाद लोगों ने इस तहरीक की तरतीब की, जिसमें आप पहले उठा था कब जब भी उठे कि बाहर काम चले गए थे अब इनके सुबह सुबह उठ के कैसे चले गए शाम ही आ गया तो दादी यहाँ पे सोच रहा है तो दादी तो खेत से है लगा हाँ ये भी है गाड़ी में पाकिस्तान के पहले वो बिल्कुल डीजल मशीन से आज मैंने रखा 10 सालगिरह किस तरह मनाई गई? क्लास की किताब को तोहफा और इसके तमाम दुनिया में इलाकों के साथी जो तमाम जमानों को बराबर और उनसे हर एवरी आपका अकाउंट आ बिलाल बिलाल क्वेश्चन है कासिम से लाजमी जन्नत जात की शरह क्या है? चंदा वसीयत मौलाना आबाद कर चंदे राम महाना आमद पे महाना एक बड़ा 16 चंदा जलसा सालाना महाना आमद पर जलसा सालाना महाना आमद पर एक बड़ा वीकेंड की सेक्रेटरी मारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत चौधरी मोहम्मद रसूलुल्लाह खान साहब जिन अहम दुनियावी उहदों पर फायद रहे उनमें से चंद बताएं। ठीक है, आपने जो ओहदे बताए हैं वो दुरुस्त हैं, जितने आपने बताए हैं वो भी हैं। तफसील में बताया है नंबर 50 प्लस सदर आल इंडिया मुस्लिम लीग 1931 नंबर 2 में कांग्रेस लंदन नंबर है वो बात है ये रही हिंदुस्तान जज बैटिंग कोटा में किया पहले वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जज और बाद नायब सदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सदर जनरल असेंबली कौमी मुतहदा आप पहले कर रहे हैं जनरल असेंबली कौमी मुतहदा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों की सरबराही का ऐलान और डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का पैदा और कब फौत हुए और कहाँ तदफीन हुई? डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सलाम साहब कब पैदा हुए, कब फौत हुए, कहाँ तदफीन हुई? 3 से ये पता कौन थे कौन थे? कौन थे? ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया सवाल है 10 जनवरी 1926 को पैदा हुए, 21 नवंबर 1996 को ऑक्सफोर्ड में इंतकाल हुआ, 25 नवंबर 1996 को मकबरा रब्वा में तदफीन हुई।
नाम से गोदाम अहमदिया के चंदा जात की शरह क्या है? मैं आपको क्या इसका जवाब है महाना आमद पर 1% और चंदा इजमा 2.50% सालाना आमद पे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट ए से जलसा सालाना जर्मनी 1997 इंतखाबी खसूसियात बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी से 1994 के साल को जमात अहमदिया ने इस अजीम शान आसमानी निशान की यादगार के तौर पर मनाया। पटना गांव से वाहिद पाकिस्तानी नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान का नाम बताए। आपसे प्रोफेसर डॉक्टर इस्लाम का जवाब पूछते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट ए से 2005 की क्या अहमियत है? अच्छा, मैंने जवाब सामने किया, दोबारा बताएं। आप भी देख लें कि दोबारा बताएं, फिर बताओ। बीस तक बताएं। 3 सवाल करने के। अब ये जो राउंड है हम नॉकआउट बेस पे ही करते हैं, क्योंकि जिसका जवाब गलत हो जाएगा वो हार देगा। आप तो ठीक है, अगर आधा भी गलत हुआ तब भी तो दूसरी टीम का अगर ठीक हुआ और आपका आधा, इसमें गुंजाइश नहीं होगी, पूरा सवाल सही देना है, जिसने गलत किया थोड़ा सा भी ठीक है सर। और ये इसमें हिस्सा नहीं मैं बताऊंगा कि कौन से इसमें कौन कौन सी है बता दो ही स्वाति कराना पड़ता है। आपके नंबर बराबर हैं, ऑफिसर हैं स्वाति का। मेरे पिता के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के दुनिया पर अपने दलाइल और निशानों के से सब का मुँह बंद कर मंजूरी बजट मरकजी इल्मी मुकाबला जात की बाकायदा मंजूरी मोहतरम मिर्ज़ा बाबर अहमद अता साहब नायब सदर खुदामद अहमदिया थाईलैंड से हासिल की गई, जिसमें बजट की मंजूरी भी शामिल थी। नाज़मीन इत्तफ़ाक़ की पहली मीटिंग में मंसूबा बनाया गया कि मरकज़ी सतह पर इल्मी मुकाबला जात रखे जाएँ। ये इल्मी मुकाबला जात करवाने के लिए 10 जुलाई का दिन मुकर्रर किया गया, लेकिन बाद वजूहात की बिना पर वक्त इनेकाद न हो सका। बाज़ दफ़ा जुमाती प्रोग्राम से क्लैश हुआ, बाज़ दफ़ा मजमूई इंतज़ामी हालात न बेहतर होने की वजह से मुलतवी करना पड़ा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज 27 अगस्त को हम इस बाबरकत तकरीब को मुनक़िद करने में कामयाब हो गए हैं। इस सिलसिला में हम नायब सदर साहब से मुसलसल राब्ता में रहे और तब्दीलियों से नाज़मीन इत्तफ़ाक़ को भी बर वक्त आगाह करते रहे। इन इल्मी मुकाबला जात के लिए बुनियादी निसाब तय करके मजालस को पहुँचाए जाएँ। 5 जुलाई तक तमाम मजालस में मुकाबला तिलावत नज़म क्विज़ को इनेकाद करवाया जाए। मुंतखब इत्तफ़ाक़ के नाम मरकज़ इरसाल किए जाएँ ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मरकज़ी मुकाबला मायारी तो मजालस की इस तरफ से मुंतखब इत्तफ़ाक़ के नाम हासिल करके मीटिंग रखी गई कि मरकज़ी मुकाबला जात के इनेकाद की तैयारी की जाए। इस सिलसिला में एक मीटिंग खाकसार ने अपने नायबीन के साथ रखी। उनको मरकज़ी इल्मी मुकाबला जात का एजेंडा बताया गया और जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। मज़ीद इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए सदर साहब ने साबक निगरान शोबा इत्फ़ाक़ुल अहमदिया थाईलैंड मुकर्रम काशिफ़ अहमद साहब को मुकर्रर किया।
جنہوں نے ماشاءاللہ ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہر ممکن کوشش کی۔ میٹنگ کی کارروائی نائب صدر صاحب، میں ان کے نام لیتا ہوں، مکرم اونگ کورنیا فضل احمد، نیشنل صدر جماعت احمدیہ تھائی لینڈ، جو کہ آج تشریف فرما ہیں۔ نمبر 2 مکرم عطاء اللہ مرزا صاحب، جنرل سیکرٹری جماعت احمدیہ تھائی لینڈ، وہ بھی اللہ کے فضل سے تشریف فرما ہے۔ مکرم مرزا بابر احمد عطا صاحب، صدر خدام الاحمدیہ تھائی لینڈ، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ مکرم صغیر حسین ساجد صاحب، صدر حلقہ چاران، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ مکرم شہباز علی صاحب، قائد مجلس خدام الاحمدیہ چاران، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ نیشنل عاملہ خدام الاحمدیہ تھائی لینڈ، وہ بھی تمام عزیزم جاذب احمد مجلس چاران نے پیش کیا، جس کا اردو ترجمہ عزیزم عطاء الکریم طیب مجلس کراچا ہوتے نے پیش کیا۔ جاوید اقبال صاحب نے حصہ لینے والے تفعال کا تعارف کروایا۔ اس کے بعد مقابلہ تلاوت اور پھر مقابلہ نظم، آخر پر مقابلہ کوئز از دینی معلومات ہوا۔ اور اس آخری پروگرام کا جو دینی معلومات کا تھا انتہائی دلچسپ تھا۔ ٹیموں کا میں بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، تو دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں ان کو، کہ انہوں نے اس پروگرام کے اینڈ میں اپنا آپ جو دکھانا چاہیے تھا، ایک ناظم اتفال صاحب کی جو پیچھے انہوں نے محنت کی ہے، وہ انہوں نے مکمل دکھائی ہے۔ پروگرام کی کارروائی LCD پر دکھائی جا رہی تھی۔ اسی طرح مقابلہ کوئز کے سوالات بھی LCD پر سلائڈ کے ذریعہ دکھا کر پوچھے گئے۔ اور اس اتفال کا جو پہلے نام لیا گیا تھا وہی ہے جو جاوید اقبال صاحب نے آپ سب کے سامنے جو پہلے بتائے تھے آپ کو۔ اس کے بعد اس پروقار تقریب کی رپورٹ کارگزاری خاکسار مطمئن اتفال پیش کر رہا ہے، جس کے بعد پوزیشن کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ الحمدللہ اس مرکزی مقابلہ جات میں کل 7 مجالس کی 20 اتفالوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد مکرم عمران احمد صاحب پوزیشن کا اعلان کریں گے، جس کے بعد تقریب تقسیم انعامات کیا جائے گا، اور پھر خطاب مہمان خصوصی اور پھر دیگر مہمان حاضرین کو اظہار خیال کا بھی موقع دیا جائے گا۔ آخر پر خاکسار اظہار تشکر کرے گا۔ اس بابرکت تقریب کا اختتام دعا سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ حاضرین و مہمان کی خدمت میں کھانا پیش کیا جائے گا۔ الحمدللہ اس تقریب کی فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کی جا رہی ہے، جس کو YouTube پر بھی اپلوڈ کیا جائے گا۔ عبداللہ جی، آپ نے رپورٹ سنی کہ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے اور کتنا زیادہ توجہ اور ٹائم لوگ دیتے ہیں، تب جا کے اس قدر اچھا پروگرام سامنے آتا ہے۔ ان سب کو تلاوت مشنز کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اول تقریر احمد مجلس کراچا ہوتی ساری تلاوت کی دو محمد مبشر کراچا ہوتی تھے۔ کھڑے ہو جاؤ۔ سوادی خان، اور مقابلہ نظم اول فراز احمد قاسم۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، امید تو بڑھیا ہے۔ دوم حنان احمد سوادی خان۔ چلو ٹھیک ہے، سوم تمثیل احمد پتنا خان۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، اللہ جیسا کہ آپ کے سامنے تھا کہ جو اول ہے وہ 2 مجالس قرار پڑی، مبصر حفیظ اور تحسین احمد اور احسان احمد چران۔ کھڑے ہو جائیں۔
मोहम्मद अहमद और कासिम अहमद फिर कासिम अब जाएंगे हम पर जब हम